بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس واقعے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس طرح ہوئی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر اصلاح ملک کی فکر میں تھے اور کوئی مناسب تدبیر سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ سیدنا طلحہ نے مشورہ دیا تھا کہ ملک کے مختلف حصوں میں حالات کی تحقیق کے لیے وفود روانہ کیے جائیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ رائے پسند آئی، چنانچہ 30 ہجری میں آپ نے سیدنا محمد بن مسلمہ کو کوفہ کی طرف تفتیش حال کے لیے روانہ کیا اور تمام ملک میں اعلان عام کرا دیا کہ میں عموماً حج کے موقع پر تمام مال کو جمع کرتا ہوں اور جس عامل کے خلاف کوئی شکایت پیش کی جاتی ہے فوراً تحقیقات کر کے تدارک کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود مجھے معلوم ہوا ہے کہ بعض عمال بے وجہ لوگوں کو مارتے ہیں، گالی دیتے ہیں اور دوسرے طریقے سے ظلم و تعدی کرتے ہیں۔ اس لیے یہ اعلان عام ہے کہ جس کو مجھ سے یا میرے کسی عامل سے کوئی شکایت ہو تو وہ حج کے موقع پر بیان کر کے اپنے ظلم سے نجات دلوا سکتا ہے۔ ادھر دربار خلافت میں یہ اصلاحات کی تجویزیں پیش کی جا رہی تھیں اور دوسری طرف ملک میں ایک عظیم و شان انقلاب کی سازش مکمل ہو چکی تھی۔ چنانچہ بصرہ، کوفہ اور مصر کے فتنہ پرداروں نے آپس میں طے کر کے اپنے اپنے شہر سے حجاز کے بیس میں مدینہ کا رخ کیا تاکہ طاقت کے ذریعے سیدنا عثمان سے اپنے مطالبات تسلیم کریں۔ مدینہ کے قریب پہنچ کر شہر سے 2 میل کے فاصلے پر ان فسادیوں نے قیام کیا اور چند آدمی جو اس جماعت کے سرکردہ تھے باری باری سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، سیدنا سعد بن ابی وقاص اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہ وہ اپنی وساطت سے معاملے کا تصفیہ کرا دیں، لیکن سب نے اس جھگڑے میں پڑنے سے انکار کر دیا۔ سیدنا عثمان کو فتنہ و فساد کا دبانا اور لوگوں کی صحیح شکایات کا رفع کرنا بہرحال منظور تھا، اس لیے انہوں نے مصفدین کے اجتماع کی خبر سنی تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا کہ آپ اس جماعت کو راضی کر کے واپس کر دیجیے، میں جائز مطالبات کی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساطت سے مفسدین واپس چلے گئے۔ اس کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کے روز مسجد میں خطبہ دیا اور تفصیل کے ساتھ اصلاحی اسکیم اور اپنے آئندہ لائحہ عمل کی توثیق کی۔ لوگ خوش ہوئے کہ اب تنازعات کا خاتمہ ہو گیا ہے اور جدید اصلاحات کے اجر سے ایک طرف تو بنو امیہ کا زور ٹوٹ جائے گا اور دوسری طرف باغ اسلام میں جس کو مسلسل 5 سال کے فتنہ فساد اور سازش و فتنہ پردازی کی بعد خزاں نے بے رونق کر دیا تھا، پھر سے تازہ بہار آ جائے گی۔ لیکن یہ گنچا سربرق ابھی اچھی طرح کھلا بھی نہ تھا کہ مرجھا گیا اور ایک دن اچانک مدینہ کی گلیوں میں تکبیر کے نعروں اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے شور قیامت برپا ہو گیا۔ کبار صحابہ گھبرا کر گھروں سے نکل آئے اور دیکھا کہ مفسدین کی جماعت پھر واپس آ گئی ہے اور انتقام کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر ان سے واپس آنے کا سبب دریافت کیا تو مصریوں نے کہا کہ راستہ میں دربار خلافت کا ایک قاصد ملا جو کہ نہایت تیزی و عجلت کے ساتھ مصر جا رہا تھا۔ اس کی مشتبہ حالت سے ہم کو بدگمانی ہوئی اور ہمیں خیال آیا کہ ضرور ہم لوگوں کے متعلق والی مصر کے پاس احکام جا رہے ہیں۔ چنانچہ تلاشی لی گئی تو در حقیقت ایک ایسا فرمان برآمد ہوا جس میں ہدایت کی گئی تھی کہ ہم لوگوں کی گردن مار دی جائے، اس لیے اب ہم اس بد عہدی اور فریب کاری کا انتقام لینے آئے ہیں۔ سیدنا عثمان کو واقعہ سے اطلاع دی گئی تو آپ نے حیرت کے ساتھ اپنی لا علمی ظاہر کی اور قسم اٹھا کر کہا کہ مجھے مطلقاً اس خط کی اطلاع نہیں ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ انکار پر لوگوں نے قیاس کیا کہ یقیناً مروان کی شرارت ہے۔ مصریوں نے کہا بہرحال کچھ بھی ہو، جو خلیفہ اس قدر غافل ہو کہ اس کی لا علمی میں ایسے اہم امور پیش آ جائیں اور اسے خبر نہ ہو تو وہ کسی طرح خلافت کے لیے موزوں نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سیدنا عثمان سے ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ بسند خلافت سے کنارہ کش ہو جائیں۔
سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تک مجھ میں رمق جان باقی ہے میں اس خلقت کو جو اللہ تعالیٰ نے مجھے پنایا ہے خود اپنے ہاتھوں سے نہیں اتاروں گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے مطابق میں اپنی زندگی کے آخری لمحہ تک صبر کروں گا۔ سیدنا عثمان کے انکار پر مفسدین نے کاشانہ خلافت کا نہایت سخت محاصرہ کر لیا جو 40 دن تک مسلسل قائم رہا۔ اس عرصہ میں اندر پانی تک پہنچانا بھی جرم تھا۔ ایک دفعہ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ نے اپنے ساتھ کھانے پینے کی کچھ چیزیں لے کر سیدنا عثمان تک پہنچانے کی کوشش کی، مگر مفسدین کے قلوب نور ایمان سے خالی تھے۔ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم محترم کا بھی پاس و لحاظ نہ کیا اور بے ادبی کے ساتھ مزاحمت کر کے ان کو واپس کر دیا۔ ہمسایہ گھروں سے کبھی کبھی رسد اور پانی کی امداد پہنچ جاتی تھی۔ مفسدین کی خیرہ سری سے صحابہ اکرام کی بے احترامی اتنی بڑھ گئی تھی کہ ان کی کسی نے نہ سنی اور ان کی توہین کی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عثمان کے بلانے پر ان کے گھر کے اندر جانا چاہا تو ان کی شر پسند لوگوں نے ان کو روک دیا۔ آپ نے مجبور ہو کر اپنا سایہ امامہ اتار کر قاصد کو دے دیا اور کہا، جو حالت ہے اس کو دیکھ لو اور جا کر کہہ دو۔ بہت سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ام المومنین سیدنا عائشہ نے سفر حج کا ارادہ کر لیا۔ اکابر صحابہ نے ان پر اشوب آیت میں گوشہ نشینی مناسب سمجھی اور ذمہ دار صحابہ میں اس وقت 3 بزرگ سیدنا علی، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر موجود تھے جو نہ تو بے تعلق رہ سکتے تھے اور نہ ہی ان حالات پر ان کو قابو تھا۔ ان تینوں بزرگوں نے بہت کوششیں بھی کی مگر اس ہنگامے میں کوئی کسی کی نہ سنتا تھا، اس لیے یہ تینوں اصحاب بھی عملاً علیحدہ رہے مگر اپنے اپنے جگر و گوشوں کو خلیفہ وقت کی حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ سیدنا امام حسن دروازے پر پہرہ دے رہے تھے اور سیدنا عبداللہ بن زبیر کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جو جانسار موجود تھے ان کی افسری پر متعین کیا۔ کاشانہ خلافت کا محاصرہ کرنے والے باغیوں کو متعدد دفعہ سیدنا عثمان نے سمجھانے کی کوشش کی کہ ان کے سامنے مؤثر تقریریں کی۔ سیدنا ابی بن کعب نے تقریر کی مگر ان لوگوں پر کسی چیز کا اثر نہ ہوا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھت کے اوپر سے مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو یہ مسجد تنگ تھی؟ آپ نے فرمایا، کون اس زمین کو خرید کر واقف کرے گا؟ اس کے صلہ میں اس کو اس سے بہتر جگہ جنت میں ملے گی۔ تو میں نے آپ کے حکم کی تکمیل کی، تو کیا اسی مسجد میں تم مجھے نماز پڑھنے نہیں دیتے؟ میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، بتاؤ کیا تم نہیں جانتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اس میں روما کے سوا میٹھے پانی کا کوئی کنواں نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون اس کو خرید کر عام مسلمانوں پر وقف کرتا ہے اور اس سے بہتر اس کو جنت میں ملے گا، تو میں نے ہی اس کی تعمیل کی، اور تو کیا تم لوگ اسی کنویں کا پانی پینے سے مجھے محروم کر رہے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اسد کے لشکر کو میں نے ہی ساز و سامان سے آراستہ کیا تھا؟ سب نے جواب دیا، اللہ، یہ سب باتیں سچ ہیں، مگر ان سنگ دلوں پر اس کا اثر بھی نہ ہوا۔ پھر آپ نے مجمع کو خطاب کر کے فرمایا، تم کو قسم دیتا ہوں، کیا تم میں کسی کو یاد ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھے تو پہاڑ ہلنے لگا، آپ نے پہاڑ کو ٹھوکر مار کر فرمایا، اے ہیرا ٹھہر جا، تیری پیٹھ پر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور ایک شہید ہے اور میں آپ کے ساتھ تھا۔ لوگوں نے کہا، یاد ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، میں تم کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، بتاؤ کہ حدیبیہ میں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں سفیر بنا کر بھیجا تھا تو کیا خود آپ نے اپنے ایک دوست مبارک کو میرا ہاتھ قرار نہیں دیا تھا اور میری طرف سے خود بھی بیعت نہیں کی تھی؟ سب نے کہا، سچ ہے۔ آخر میں باغی یہ دیکھ کر حج کا موسم چند روز میں ختم ہو جاتا ہے اور اس کے ختم ہوتے ہی لوگ مدینہ کا رخ کریں گے اور موقع نکل جائے گا۔ باغی آپس میں آپ کو قتل کرنے کے مشورے کرنے لگے، جس کو خود سیدنا عثمان نے اپنے کانوں سے سنا اور مجمع کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، لوگو، آخر کس جرم پر تم میرے خون کے پیاسے ہو؟ اسلام کی شریعت میں کسی کے قتل کی صرف 3 ہی صورتیں ہیں، یا تو اس نے بدکاری کی ہو،
تو اس کو سنگار کیا جائے، یا اس نے بلا ارادہ کسی کو قتل کیا ہو تو وہ قصاص میں مارا جائے گا، یا وہ مرتد ہو گیا ہو تو وہ قتل کیا جائے گا۔ میں نے نہ زمانہ جاہلیت میں اور نہ اسلام لانے کے بعد بدکاری کی اور نہ کسی کا قتل کیا، نہ اسلام کے بعد مرتد ہوں، اور اب بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ لیکن باغیوں پر ان میں سے کوئی تقریر کا ذرا اثر نہ ہوا۔ بعض جانساروں نے مختلف مشورے دیے۔ سیدنا مغیر بن شعبہ نے آ کر عرض کیا، امیر المومنین، 3 باتیں ہیں، ان میں سے ایک قبول کر لیجئے۔ آپ کے طرفداروں اور جانساروں کی ایک طاقتور جماعت یہاں موجود ہے، اس کو لے کر نکلیے اور ان باغیوں کا مقابلہ کر کے ان کو نکال دیجئے۔ آپ پر حق ہے، وہ باطل پر، اور لوگ حق کا ساتھ دیں گے۔ اگر یہ منظور نہیں تو پھر صدر دروازہ چھوڑ کر دوسری طرف سے دیوار توڑ کر اس محاصرے سے نکل آئیے اور سواریوں پر بیٹھ کر مکہ معظمہ چلے جائیے، وہ حرم ہے، وہاں یہ لوگ نہ لڑ سکیں گے۔ اور اگر یہ بھی منظور نہیں تو پھر شام چلے جائیے، وہاں کے لوگ وفادار ہیں اور وہاں سیدنا معاویہ موجود ہیں۔ سیدنا عثمان نے فرمایا، میں باہر نکل کر ان سے جنگ کروں تو میں وہ پہلا خلیفہ بننا نہیں چاہتا جو امت محمد کی خون خریزی کرے۔ اگر میں مکہ معظمہ چلا جاؤں تو میں اس کی امید نہیں کہ یہ لوگ حرم الہی کی توہین نہ کریں گے اور جنگ سے باز آ جائیں گے، اور میں آپ کی پیشین گوئی کے مطابق وہ شخص نہیں بننا چاہتا جو مکہ جا کر اس کی بے حرمتی کا باعث ہوگا، اور میں شام میں بھی نہیں جا سکتا کہ اپنی ہجرت کے گھر اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوار کو نہیں چھوڑ سکتا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بہت بڑا اور وسیع تھا۔ دروازہ اور گھر میں صحابہ اکرام اور عام مسلمانوں کی خاصی جمعیت موجود تھی، جس کی تعداد 700 تھی، اور جس کے سردار سیدنا زبیر کے بہادر صاحبزادے سیدنا عبداللہ بن زبیر تھے۔ وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر اور عرض کیا کہ امیر المومنین، اس وقت گھر کے اندر ہماری خاصی تعداد ہے، اگر آپ اجازت ہو تو میں ان باغیوں سے لڑوں۔ آپ نے فرمایا، اگر ایک شخص کا بھی ان لوگوں سے لڑائی کا ارادہ ہو تو میں اس کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں کہ وہ میرے لیے اپنا خون نہ بنائے۔ گھر میں اس وقت 20 غلام تھے، آپ نے ان کو بلا کر آزاد کر دیا۔ سیدنا زید بن ثابت نے آ کر عرض کیا، امیر المومنین، نصار دروازے پر کھڑے اجازت کے منتظر ہیں کہ وہ دوبارہ اپنے کارنامے دکھائیں۔ آپ نے فرمایا، اگر لڑائی مقصود ہے تو اجازت نہ دوں گا۔ اس وقت میرا سب سے بڑا مددگار اور میرا خیرخواہ وہ ہے جو میری مدافعت میں تلوار نہ اٹھائے۔ سیدنا ابو ہریرہ نے اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، کیا تمہیں پسند ہوگا کہ تم تمام دنیا کو اور ساتھ ہی مجھ کو بھی قتل کر دو؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ تو آپ نے فرمایا، اگر تم نے ایک شخص کو بھی قتل کیا تو سب قتل ہو گئے۔ سیدنا عثمان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق یہ یقین تھا کہ ان کی شہادت مقدر ہو چکی ہے۔ آپ نے متعدد مرتبہ ان کو اس سانحے سے خبردار کیا تھا اور صبر و استقامت کی تاکید فرمائی تھی۔ اس لیے سیدنا عثمان اس وصیت پر پوری طرح قائم اور ہر لمحہ ہونے والے واقعے کے منتظر تھے۔ جس دن آپ کی شہادت ہونے والی تھی، اس دن آپ روزے سے تھے اور جمعے کا دن تھا۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمایا اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ عثمان، جلدی کرو، افطار کے لیے ہم تمہارے منتظر ہیں۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو حاضرین سے اس خواب کا تذکرہ کیا۔ اہلیہ محترمہ سے فرمایا، میری شہادت کا وقت آ گیا ہے، باغی مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ انہوں نے کہا، امیر المومنین، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا، میں یہ خواب دیکھ چکا ہوں، اور ایک روایت میں ہے، نبی فرما رہے ہیں کہ عثمان، آج جمعہ میرے ساتھ پڑھنا۔ پھر بائجہ، جس کو کبھی نہیں پہنا تھا، منگوا کر پہنا، اپنے 20 غلاموں کو بلا کر آزاد کیا اور قرآن کھول کر تلاوت میں مصروف ہو گئے۔ باغیوں نے مقام پر حملہ کر دیا۔ سیدنا حسن دروازہ پر مطمئن تھے، وہ مدافعت میں زخمی ہوئے۔ 4 باغی دیوار پھاند کر چھت پر چڑھ گئے۔ آگے آگے سیدنا ابو بکر کے چھوٹے صاحبزادے محمد بن ابی بکر تھے، جو سیدنا علی کی آغوش تربیت میں پلے تھے۔ یہ کسی بڑے عہدے کے طلبگار تھے جس کے نہ ملنے سے سیدنا عثمان کے دشمن بن گئے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر سیدنا عثمان کی ریش مبارک پکڑ لی اور زور سے کھینچی۔
سیدنا عثمان نے فرمایا بھتیجے اگر تمہارے باپ زندہ ہوتے تو ان کو یہ پسند نہ آتا۔ یہ سن کر محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرما کر پیچھے ہٹ گئے اور ایک دوسرے شخص کنانہ بن بشر نے آگے بڑھ کر پیشانی مبارک پر لوہے کی لٹھ اس زور سے ماری کہ آپ پہلو کے بل گر پڑے اور اس وقت بھی زبان سے بسم اللہ توکلنا نکلا۔ سعود ابن حمران مرادی نے دوسری جانب ضرب لگائی جس سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ ایک اور سنگی عمر بن الحکم سینے پر چڑھ بیٹھا اور جسم کے مختلف حصوں پر در پہ نیزوں کے 9 زخم لگائے۔ کسی شکی نے بڑھ کر تلوار کا وار کیا اور وفادار بیوی سیدنا نالہ نے جو پاس ہی بیٹھی تھی انہوں نے وار کو ہاتھ پر روکا جس سے ان کی 3 انگلیاں کٹ کر الگ ہو گئیں اور اس وار نے ذوالنورین کی حیات شمع بجھا دی۔ اس سے بے کسی کی موت پر عالم و مکان نے ماتم کیا، کائنات ارضی و سماوی نے خون کے آنسو بہائے۔ کارکنان کساد قدر نے کہا جو خون آشام تلوار آج بے نیام ہوئی ہے وہ قیامت تک بے نیام رہے گی اور فتنہ و فساد کا جو بڑا دروازہ کھلا ہے وہ حشر تک کھلا رہے گا۔ شہادت کے وقت سیدنا عثمان تلاوت فرما رہے تھے قرآن جس سامنے خلاصہ اس خون حق نے جس آیت کو خون آلود کیا وہ یہ ہے اللہ تم کو بس کافی اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جمعہ کے دن عصر کے وقت شہادت کا واقعہ پیش ہے۔ 2 دن تک لاش بے گوڑ و کفن پڑی رہی۔ حرم رسول میں قیامت برپا تھی، باغیوں کی حکومت تھی، ان کے خوف سے کسی کو اعلانیہ دفن کرنے کی ہمت نہ ہوئی تھی۔ ہفتے کا دن گزرا، رات کو چند آدمیوں نے ہتھیلی پر جان رکھ کر تجہیز و تکفین کی ہمت کی اور غسل دیے بغیر اسی طرح خون آلود پیرہن میں شہید مظلوم کا جنازہ اٹھایا اور کل 17 افراد نے کابل سے مراکش تک کے فرما رواح کے جنازہ کی نماز پڑھی۔ سیدنا زبیر نے اور سیدنا ابن سعد میں ہے کہ سیدنا حبیر بن معطل نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع کے پیچھے اشک و کب میں اس حلیم و بردباری کے مجسمہ اور بے کسی و مظلومی کے پیکر کو سپرد خاک کیا۔